السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا اور سب کی زبان کا؟ بہت قید میں تو نہیں کر دی؟ نہیں؟ پھر کیا کیا؟ صرف چیک رکھا ہے، قید میں نہیں رکھا۔ اور اوکے، چلیے آگے پھر چلیں تاکہ کتاب پوری ہو جائے آپ کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم پڑھ رہے تھے کتاب لا تکن ثرثارا، باتونی نہ بن، اور اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کی کہ نجات کے لیے اپنی زبان کو روک کے رکھو، یعنی آخرت میں نجات کے لیے، برے انجام سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو روک کر رکھو، اپنے گھر میں رہو، ٹک کر رہو، اور اپنی خطاؤں پر رو، یعنی غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد سچے دل سے توبہ کرو۔ اور سچے دل سے توبہ کی علامت کیا ہے کہ انسان پھر اپنی غلطی پر روتا ہے، اکڑتا نہیں، تعویل نہیں کرتا، کسی کو بلیم نہیں کرتا۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماننے کی بجائے ہم کسی اور کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں۔ تو اسی کی کنٹینیوشن میں ہم دیکھیں گے، پیج 18 سے شروع کریں گے آج ہم۔ وَقَوْلُهُ لَحْيَيْهِ، تثنیۃ لحین، تثنیۃ کی بجائے تثنیۃ لحین ہو تو بہتر ہے۔ وَهُمَا الْعَزْمَانِ فِي جَانِبَيْ الْفَمِ وَالْمُرَادُ بِمَا بَيْنَهُمَا اللِّسَانُ۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، رواہ الترمذی۔ وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خروج اللسان عن حد الصحة وتجاوزه الضوابط الشرعیة للکلام يدل على مرض القلب وضعف الإيمان، وهذا يبين علاقة الظاهر بالباطن، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان۔ قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، رواہ احمد وحسنہ الالبانی۔ اور آپ کا قول لحییہ، لحیٌ کا تثنیہ ہے، تثنیہ کا مطلب دو ہونا، اور وہ یعنی لحییہ کیا ہے؟ منہ کے دونوں جانب کی ہڈیاں ہیں، یعنی جبڑے۔ لحییہ کس کو کہتے ہیں؟ لحیٌ ایک جبڑا اور لحیین دو جبڑے، اور دو جبڑوں کے بیچ میں کیا ہے؟ زبان، اور ان کے درمیان سے مراد زبان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ زبان کا درستگی کی حد سے نکلنا اور کلام کے شرعی ضابطوں سے، یعنی جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں، شرعی ضابطوں سے تجاوز کرنا، دل کی بیماری اور ضعف ایمان یعنی ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ تو زبان کا تعلق ایمان سے ہے، اور یہ ظاہر اور باطن کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ اور جبکہ ایمان قول اور عمل ہے، ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل، جو اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ ایمان میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری سے، اور کمی نافرمانی سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا
جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. زبان سیدھی نہیں تو دل سیدھا نہیں، دل سیدھا نہیں تو ایمان درست نہیں، اور ایمان درست نہیں تو پھر انجام بخیر نہیں، خطرات ہیں، نجات نہیں. تو اس لیے اگر ہم زبان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ دل درست ہو. دل درست ہوگا تو بات بھی درست نکلے گی، کیونکہ ہم منہ سے کیا بولتے ہیں؟ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. ہماری گفتگو، ہمارے باطن ہماری شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آ رہا ہوتا ہے. اب لفظی ترجمہ اور مختصر وضاحت دیکھ لیجئے. وقولہ لحییہ، اور آپ کا یہ فرمانا لحییہ، تسنیۃ لحین، لحین کا تسنیہ ہے، اور لحیین کیا ہے؟ وہما، اور وہ دونوں، الازمانی دو ہڈیاں ہیں، فی جانبی دو طرف، الفمی منہ کے، منہ کی دونوں جانب دو ہڈیاں ہیں، والمراد بما، اور مراد ساتھ اس کے، یعنی ان ہڈیوں کے درمیان سے مراد بینہما، ان کے درمیان، اللسان، زبان ہے، یعنی ان دو ہڈیوں کے درمیان کی چیز سے مراد زبان ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقاہ اللہ، جس کو بچایا اللہ نے، تقوی کا لفظ بھی اسی سے ہے، وقایا سے، شر، شر سے، ما بین لحییہ، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز کے، وشر ما بین رجلیہ، اور اس کی دو ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کے شر سے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی انسان کا شر اس کے اپنے ساتھ لگا ہوا ہے، شر اس کے اپنے اندر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم شر باہر ڈھونڈتے ہیں لوگوں میں. عموماً ہمارا تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے حالات کی ہمیں خبر ہوتی، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، نیبرز میں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. کیا وہ آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے روک رہا ہے؟ نہیں. اس کا آپ پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ یہ محض بہانے ہوتے ہیں کہ چونکہ حالات ٹھیک نہیں، ہر طرف ڈسٹربنس ہے، اس لیے میں زندگی میں کچھ کر نہیں سکتی. تو کیا میرا کام صرف حالات پہ تبصرے کرنا ہے؟ کرنا کرانا کچھ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کے لیے کوئی پین نہیں لینا چاہتے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، اور صرف تبصروں کے بل پہ جینا چاہتے ہیں. باطونی پن جو ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی کی راہ میں رکاوٹ ہے. زیادہ باتیں انسان کو کام سے بیکار کر دیتی ہیں، عاجز کر دیتی ہیں، انسان نکما ہو جاتا ہے. اور زیادہ بولنا فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کے پاس زندگی میں کچھ خاص کام نہیں، ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، ہر طرح کے مددگار خدمتگار موجود ہیں، نہ پکانا پڑتا ہے، نہ دھونا پڑتا ہے، نہ صفائی کرنی پڑتی ہے، نہ اور کوئی گھر کا کام ہے، تو فارغ ہی فارغ ہے. جو فارغ ہی فارغ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کبھی کسی سے باتیں، کبھی کسی سے باتیں. الحمدللہ فون بھی ہم میں سے بعض لوگوں کے فری ہیں، ان کے ہسبینڈز ان کے بل پے کر دیتے ہیں یا بچے پے کر دیتے ہیں، اور مائیں فارغ اپنے دوستوں سے ادھر ادھر باتیں کرتی رہتی ہیں. جو بھی مل گیا اس کا وقت ضائع کیا. تو یہ تو زندگی نہیں ہے. تو اپنے ساتھ بھی بڑا ظلم ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی. جب کچھ فکر کرنے کو نہیں تو فرانس میں کیا ہو رہا ہے اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی فکر لگا کے بیٹھے رہے. چلو فکر تو ہونی چاہیے کہ دنیا میں کسی کو بھی تکلیف ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پڑھنا لکھنا چھوڑیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک ہفتے میں کتنی کتابیں ہم ختم کرتے ہیں پڑھ کے، ان میں سے کتنی اچھی باتیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. ہم نے اپنے ایمان میں ایک دن میں کتنا اضافہ کیا. کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہم نے ہسپتالوں میں کتنے بیماروں کو وزٹ کیا. کتنے ہی ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، کتنے ہی پریشان حال لوگ ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں. ہم نے ان کی کیا خدمت کی، ان کے پاس کب گئے،
ان کو کیا پکا کر دیا، انہیں کیا کھلایا، جو بھوکے ہیں ان کو کیا کھلایا، جو لا علم جاہل بچے ہیں ان کو جا کر کیا پڑھایا، کیا سکھایا. کیا اللہ نے ہمیں صحت، زندگی، جوانی، مال، سہولت، دولت، ہر چیز صرف اس لیے دی ہے کہ ہم محض باتیں ہی کرتے رہیں سارا وقت، اور باتیں کر کر کے ہم خوش رہیں کہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں؟ یعنی ساری باتوں کی سمجھ ہو، اچھی بھلی صحت بھی ہو، اور پھر کچھ نہ کرے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن کرنا ہمارے نفس پہ بھاری ہوتا ہے نا، کرنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کچھ دماغ لڑانا پڑتا ہے، کچھ سوچنی پڑتی ہے، اور پھر اپنا وقت کہیں استعمال کرنا پڑتا ہے. تو زبان کے شر سے بچنا دراصل اپنے ہی فائدے میں ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن آگے چلنے نہیں دے گا جب تک کہ جواب نہیں دیں گے آپ کہ آپ نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری، اور اپنا دن کس کام میں گزارا، اور اپنا جسم کس کام میں گلایا. اور پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کے لیے بھی وبال بن جاتے ہیں، ان کے لیے بھی بوجھ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے کاموں میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں، ان کو مفت کے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں. عموماً گھروں میں ساس بہو کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ساس فارغ ہے، کام کوئی بھی نہیں، ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہی ہے، اپنے بچے بڑے ہو چکے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، ذمہ داریاں بہو نے لے لی ہیں. اب جب فارغ ہوگا ذہن تو کیا نظر آئے گا؟ بہو کی نیگیٹو چیزیں نظر آئیں گی، اس کی منفی چیزیں نظر آئیں گی، تو بلا وجہ کچھ نہ کچھ تبصرہ چلتا رہے گا، کچھ نہ کچھ مشورہ چلتا رہے گا. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی کتنے دن برداشت کر سکتا ہے؟ پھر ایک دن آتا ہے کہ دوسرا شخص پھٹ پڑتا ہے. پھر عزت احترام کے وہ شرعی قاعدے اور یہ جو سب باتیں لکھی ہوئی نا، تجاوز الضوابط الشرعیہ، یہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں، بند. پھر بدتمیزی بھی ہوتی ہے، بد اخلاقی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات غلط بیانی بھی ہوتی ہے، بڑوں کا عزت و احترام جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے. لیکن بظاہر دیکھنے میں قصور دوسرے فریق کا نظر آتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود ہی وجہ ہیں، ہم وجہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری بیکاری. آپ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ایک سال میں آپ کتنے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. کیا آپ نہیں پڑھا سکتی؟ پڑھا سکتی ہیں. کتنی جہالت ہے ملک میں، جہالت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ختم ہوئی. آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر سکتی ہیں، اس سال میں نے سورۃ البقرہ حفظ کرنی ہے. آپ سارا دن ذرا حفظ کریں، پھر دیکھیں فرصت ملے گی کہ کسی اور کو آپ پوچھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کا پڑھنا باعث رحمت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے سورۃ البقرہ نہیں پڑھی؟ اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتے. ہم سب پورے قرآن کو تو چھوڑیں، صرف سورۃ البقرہ کو ہی دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کا کتنا حصہ یاد ہے، یا اس کو صحیح پڑھ ہی سکتے ہو. ہم نے کیا سوچ رکھا کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس عمر کا، اس بیتی جوانی کا، اس مال کا، اس فراغت کا. دن میں ہزاروں میسج واٹس ایپ پر پڑھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں، شیئرنگ میں کوئی مشکل نہیں، اوروں کو بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. ہم خود کیا کرتے ہیں؟ تو اگر اس جنوری سے اگلی جنوری تک اپنے لیے یہی ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے سورۃ البقرہ یاد کرنی ہے، یہ سورۃ آل عمران حفظ کرنی ہے، تو زبان استعمال ہوتی جائے گی. وہ جو زبان کو بے چینی لگی رہتی ہے نا بولنے کی، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ بول رہی ہوگی لیکن ایک بہتر چیز بول رہی ہوگی. اور پھر اگر اگلے سال زندگی رہی، اللہ زندگی دے، تو سورۃ آل عمران شروع کر دیں. سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ دونوں مل کر قیامت کے دن کیسے آئیں گے آپ پر؟ دو سایہ دار بدلیوں کی طرح، یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح، وہ اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی. لیکن ہم دن پر دن، ہفتوں پہ ہفتے، مہینوں پہ مہینے بیکار ضائع کر رہے ہیں. صرف تبصرے، کبھی سیاست پہ تبصرے، کبھی مذہب پہ تبصرے، کبھی لوگوں پہ تبصرے. کیا اللہ نے ہمیں سب کا ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے؟ اگر ساری دنیا ٹھیک ہو جائے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کو منہ دکھانے کے لیے؟ میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ میرے پاس کون سا عمل ہے؟ کوئی ہے سالڈ چیز ہمارے نامہ اعمال میں کہ ہم نے وہ کر کے رکھی ہو
جواب دینے کے لیے کہ یا اللہ تو نے مجھے زبان دی تھی، تو نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھے وقت دیا تھا، تو نے مجھے نوکر چاکر دیے تھے، تو نے سب کچھ مجھے دیا تھا، میں نے تیری خاطر یہ سورۃ البقرہ یاد کر لی. ہم میں سے کتنے ہیں جو ناظرہ ٹھیک کر کے پڑھنا جانتے ہو؟ کیا ہم ایک ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتے؟ بے شمار بھرے پڑے ہیں لوگ جو گھر میں آ کے آپ کو پڑھانے تک کو تیار ہوں، اگر آپ سنجیدگی سے وقت دیں. ترجمہ قرآن پڑھ کے بلایا ہوا ہے، کتنی دفعہ ریویژن کرتے ہیں، کتنی دفعہ پارے کھولتے ہیں اور دوبارہ اپنا ترجمہ چیک کرتے ہیں خود سے. نہیں، ہم نے تو قرآن پڑھا ہو، بس اسی پہ فخر ہے، ہم نے تو قرآن پڑھ لیا تفسیر سے. تو اس لیے اگر ہم واقعی اپنے ایمان کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا، اور زبان کو درست کرنے کے لیے اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے، کوئی مفید کام تلاش کرنے ہوں گے، تب جا کے یہ اصلاح ہوگی. جتنی فراغت، جتنی سوشلائزنگ، جتنا فارغ وقت ہوگا، یہ سب بیکاری کی طرف لے جاتے ہوئے مصیبت کھڑی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنا بھلا کرنے کی توفیق دے. اپنا بھلا ایسا کر کے ہم کسی کے سر پہ احسان نہیں کریں گے، نہ میرے نہ کسی اور کے، صرف اور صرف اپنا فائدہ کر رہے ہوں گے. وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان خروج اللسان، کہ نکلنا زبان کا، ان حد الصحت، صحت کی لمٹ سے، یعنی صحیح بات کرنے سے باہر. اور صحیح بات کرنے کے علاوہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور دوسروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، دوسروں پر الزام تراشی کرنا، یہ بیمار زبان ہے. وَتَجَاوُزِهِ الضَّوَابِطَ الشَّرْعِيَّةَ، اور اس کا تجاوز کرنا شرعی ضابطوں سے، للکلام، کلام کے، یعنی شریعت نے کچھ ضابطے قاعدے مقرر کر رکھے ہیں کلام کے لیے، تو جب زبان ان ضابطوں سے باہر نکل آتی ہے، حدود پار کر دیتی ہے، یدل علی مرض القلب، تو یہ دل کی بیماری پر دلالت کرتا ہے. اب دیکھیں، جو لوگ غصے میں بولتے ہیں، جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یا کسی بھی طرح چیختے چلاتے ہیں، تو بنیادی طور پر ان کا دل اصل میں بگڑا ہوا ہوتا ہے. سوچئے، کبھی آپ اگر کسی پر چلائے ہوں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے اندر غور کیجئے، سوچئے. جب آپ کسی پر چلائے ہوں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہوگی؟ اس کے خلاف دل میں گرج ہوتا ہے. جب آپ کسی پہ چلائے ہوں، کبھی کسی کی بے عزتی کی ہو، آپ نے کسی پہ غرائے ہوں بلی کتوں کی طرح، ہیں تو لفظ بڑے برے، لیکن چونکہ میری آنکھوں نے دیکھے میں ایسے منظر جو بھولتے نہیں کبھی، تو یہ سب غرانا اور چلانا اور شاؤٹ کرنا اور گندے گندے لفظ بولنا، گالی گلوچ دینا، یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ زبان کو فیڈ کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ دل سے مل رہی ہوتی ہے. تو گویا دل میں خرابی ہے. دل میں کیا ہے؟ بیماری. یہ کس کی علامت ہے؟ یس. اور ہمیں تو کبھی کوئی خوف ہی نہیں آیا کہ ہمارے اندر بھی کوئی منافقت ہو سکتی. صحابہ کرام ڈرتے تھے منافقت سے. ابو بکر کہہ رہے ہیں، حنظلہ کہہ رہے ہیں، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. لیکن ہمیں اپنے دل کی خرابیوں پر کبھی بھی سوچنے کا اور اس بیماری کو کبھی بھی غور سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ یہاں بھی بیماری ہے. اور جب کوئی روکے یا منع کرے تو سارا قصور دوسرے میں نظر آتا ہے. بھئی دل تو آپ کا بیمار ہے، اس کا اصلاح کیجئے، نہ کہ صرف دوسرے پر الزام لگا دیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیں. یدل علی مرض القلب وضعف الایمان، تو یہ دل کی بیماری اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. وہذا یبین، اور یہ بیان کرتا ہے، علاقۃ الظاہر بالباطن، تعلق ظاہر کا باطن سے. ظاہر کا تعلق باطن کے ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے. وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، اور بے شک ایمان قول اور عمل ہے. یزید بالطاعۃ، جو اطاعت سے بڑھ جاتا ہے. وَيَنْقُصُ بِالْعِصْیَانِ، اور کم ہو جاتا ہے نافرمانی سے.
جتنا جتنا ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اتنا اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا جتنا ایمان کا نور بڑھے گا اتنی اتنی دل کی غلاظتیں باہر آ جائیں گی، دل صاف ہوتا جائے گا. یعنی ایمان کے اندر اتنی پاور ہے کہ جب وہ دل میں آتا ہے تو دل میں منافقت باقی رہنے نہیں دیتا. یہ ایمان ہے جو کمزور ہوتا ہے تو دل کے اندر منافقت بھر جاتی، بیماری آ جاتی. قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یستقیم، نہیں درست ہوتا، ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان، حتی یہاں تک کہ یستقیم، درست ہو جائے، قلبہ، اس کا دل، ولا یستقیم، اور نہیں درست ہوتا، قلبہ، اس کا دل، حتی یہاں تک کہ یستقیم لسانہ، درست ہو جائے اس کی زبان. تو گویا جب تک زبان درست نہ ہو اس وقت تک دل درست نہیں، جب تک دل درست نہ ہو اس وقت تک ایمان درست نہیں، یعنی وہاں منافقت ہے. تو ہماری منافقت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ ہماری گفتگو سے. سمپٹمز ہوتی ہیں نا، بیماریوں کی علامتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بیماری پیٹ میں ہوتی ہے اور درد کہاں ہوتی ہے؟ سر میں. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی صرف سر کی دوا کھاتا رہے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیٹ کا علاج نہ کرے. کل ہی کوئی مجھے بتا رہے تھے کہ کسی شخص کے سینے میں کچھ تکلیف تھی، نہیں سانس میں. تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو دانتوں کی درستگی کی دوا دی. ان کا کہ تکلیف تو سینے میں ہے اور دوا آپ یہاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دانتوں سے خون رستا ہے جو اندر جا کے سینے پہ گرتا رہتا ہے. یعنی جب تک آپ کے دانت درست نہیں ہوں گے آپ کی آواز اور سینے کی کھڑکھڑاہٹ اور یہ تکلیف دور نہیں ہو سکتی. کتنی دور کی بات ہے نا، حکمت کی بات ہے. لیکن دانتوں سے رشتہ خون کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. اسی طرح منہ سے نکلی باتیں بھی کسی کو پتہ نہیں چلتی کہ وہ کتنی خطرناک ہے. اور یہ اصل میں تعفن ہے دل کے اندر کی سڑان کا. کیونکہ دل خوش ہو، دل میں کسی کے لیے محبت ہو، دل میں کسی کے لیے وسعت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ زبان سے سامنے بھی اور پیچھے بھی اچھی ہی بات نکلے گی. لیکن کسی کے بارے میں دل اچھا نہ ہو تو سامنے ہو سکتا مجبوری سے اچھی بات کر ہی لیں لیکن پیچھے تو اس کی خوب خبر لیں گے. یہ بھی دل کی خرابی کی علامت ہے. تو یہ جو کانٹے ہیں نا غیبت چگلی کے، یہ اصل میں دل کی گندی دلدل کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں. یہ وہ پودے ہیں. وہاں صفائی ہو جائے تو منہ بالکل صاف ہو جائے گا. تو حدیث کی روح سے وہ باتیں جو ایمان کمزور کر دیتی ہیں ان میں سے ایک گالی دینا ہے. گالی دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. یہ بھی دل کی خرابی کی علامت ہے نا. ایسے تھوڑی کوئی کسی کو گالی دے سکتا ہے جب تک وہ بیمار نہ ہو. کیا ایک مومن سچا انسان گالی دے سکتا ہے؟ اسے زیبا دیتا ہے؟ اس کا دل گوارا بھی کرتا ہے؟ وہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ کسی کو گالی دے؟ سوچ ہی نہیں سکتا. مومن نہیں سوچ سکتا. تو مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. اسی طرح قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے. یہ بھی دل کا بیمار شخص ہی کر سکتا ہے کہ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرے جو نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے انسان تو لا الہ الا اللہ پڑھے، کیونکہ انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتی. تو باتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 خیر کی بات، نمبر 2 شر کی بات، اور نمبر 3 لغو بات، نہ خیر نہ شر. خیر کی بات تو مطلوب ہے، مقصود ہے. شر کی بات حرام ہے. اور لغو بات وہ ہے جس میں نہ کوئی خیر ہے نہ شر، کوئی فائدہ نہیں کسی کا کوئی علم اس سے نہیں بڑھتا. کہا جاتا ہے کہ جب گفتگو کرنے کی قیمت چاندی ہو اور خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو کرنے والے کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب تک بات آپ کے ہاتھ میں رہے، نہیں آپ اسے نہ کریں
تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی تیر ہے آپ کے ہاتھ میں اور آپ نے چھوڑا نہیں، اور جب تیر انسان چھوڑ دیتا تو کسی کو بھی جا کے لگ سکتا ہے. تو زبان بھی تیر سے کم کا کردار ادا نہیں کرتی. امام نووی کہتے ہیں کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے. انسان اپنی زبان سے نکلی ہوئی ہر طرح کی بات کی حفاظت کرے. صرف وہ بات کرے جس میں کوئی مصلحت واضح ہو. جہاں بولنا اور خاموش رہنا برابر ہو، خاموش رہنا سنت ہے، کیونکہ بعض اوقات جائز گفتگو بھی مکروہ یا حرام تک جا پہنچاتی ہے، اور خاموشی جو ہے وہ سلامتی کی علامت ہے. پھر خیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فی ذاتی ہی فی نفسی ہی، اور دوسری خیر فی المراد بھی. فی ذاتی ہی میں خیر کیا کیا ہے، جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، اور مراد یعنی انسان دنیا کی بات کرے لیکن اس سے دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہو. کیونکہ اگر آپ ہر وقت خاموش ہی خاموش رہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، سارا وقت ہی خاموش رہیں، کوئی لفظ نہ بولے، پھر کیا ہوگا؟ دوسروں کو آپ سے وحشت، الجھن، کہ لگتا ہے کہ بہت مکار شخص ہے کہ بالکل بھی نہیں بولتا، یا سمجھیں گے کہ آپ اس سے ناراض ہیں. تو کام کی بات چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی جو فائدے کی ہو وہ بولتے رہنا چاہیے، لیکن بیکار بات نہیں. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے اگرچہ وہ مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا لیکن جھوٹ بول کے نہیں، جھوٹے لطیفے سنا کے نہیں، اچھی بات کے ذریعے. اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، بہترین اعمال میں سے ہے. بچوں کو پیار سے بلانا، ان کا کوئی پیارا سا نام رکھ دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ اے زوینب کہنے لگے حضرت زینب ام سلمہ کی بیٹی کو، آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بلاتے تھے اپنی طرف. بچوں کے لباس، ان کے کام، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کرنا اور ان کو دعا دینا. ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور پیلے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھی. آپ نے فرمایا سنا سنا. سنا حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں، جیسے ہم مثلاً کہیں ویری گڈ، ویری نائس، بیوٹیفل. ام خالد کہتی ہیں کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، یعنی وہ چھوٹی تھی. میرے والد نے مجھے اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو. پھر 3 بار آپ نے فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے، یعنی تم اس کپڑے سے خوب فائدہ اٹھاؤ جو تم نے پہنا ہوا ہو، ورنہ تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات بہترین کپڑا استری سے جل جاتا ہے اور نیا ہی خراب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بیوی کو اچھے نام سے پکارنا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کے پکارتے. پھر اسی طرح داماد کو پیار سے بلانا، حضرت علی کو کیا کہہ کے بلایا آپ نے؟ یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب. اسی طرح کسی کی بھی دل جوئی کے لیے اچھی بات کرنا، لیکن احتیاط کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ابو تراب یعنی مٹی کے باپ کہیں اور وہ روٹ کے چلا جائے. اس کے کہنے کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے. وہ اصل میں اس وقت زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کے جسم کو لگ گئی تھی. پھر اسی طرح اچھی گفتگو جب انسان کرتا ہے تو شیطان سے حفاظت ملتی ہے. بری گفتگو سے انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. کہہ دیجئے اے میرے بندو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھی بات کرنا صدقہ بھی ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اچھی بات آگ سے بھی بچا سکتی ہے. آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ. آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، اگر وہ نہ ملے تو اچھی بات ہی کر دو. تو اچھی بات جنت میں لے جانے والی بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے.
کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے خوشنودی لکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح وائس ورثہ بھی، کہ انسان کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کی کھائیوں تک جا پہنچتا ہے. اچھی بات ایسے عمل میں سے ہے جو بخشش کو واجب کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم زبان کو خیر کی باتوں میں استعمال کریں تو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. آپ نے فرمایا اطب الکلام، عمدہ گفتگو کرو، وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وقم باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اگر یہ کردار ہو تمہارے. اسی طرح جو لوگ اچھی بات کریں جنت میں ان کو ایسے خوبصورت بالا خانے ملیں گے جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آ رہا ہوگا. کیا سمجھ میں آیا؟ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ اپنے لیے آپ نے کیا سوچا؟ اب آپ کے بولنے کی باری. جی، کل باتونی نہ بن کے بارے میں کافی باتیں پتہ لگیں کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لغو ہوتی ہیں. تھوڑا سا پریشان ہو رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بولے ہی نہیں. پر الحمدللہ آج بات کرنے میں کافی بات ہو رہی ہے کہ بات کرنی چاہیے، اور اچھی بات، کافی فائدے بھی پتہ لگے کہ صدقہ بھی اور جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. تو بولنا چھوڑنا نہیں ہے، انشاءاللہ بات کرنی ہے، لیکن مفید بات کرنی ہے. باتونی نہیں بننا، بولنا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، لیکن کیا بولنا ہے؟ اچھی بات بولنا ہے. جی، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور بالکل نئی چیز لگی کہ ہم اپنے ساتھ شر لے کر چل رہے ہیں. جی، جیسے ایسا لگا تھا کہ وائلڈ بیسٹ ہے یا کوئی بہت وائلڈ اینیملز ہیں اور ان کو ہم نے قید کر کے رکھنا ہے، اگر چھوڑ دیا وہ ہم پہ اٹیک کر دیں گے. بالکل، بہت اچھا امیجن کیا آپ نے کہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک وائلڈ بیسٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے کیچ کر کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا، اگر چھوڑ دیا آزاد تو کھا جائے گا. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بولنے کی عادت تو بچپن سے ہی ہے نا، تو بولنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم ٹارگٹ سیٹ کر لیں نا اپنے لیے کہ اسے ہمیں یہ ٹارگٹ کرنا ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ البقرہ ہے، تو یہ بہت بہترین ہے. ہم بولیں ہماری عادت بھی چھوٹ جائے گی اور ایک بہترین کام ہماری زندگی میں ہو جائے گا. بالکل. اور آپ کو لگے گا کچھ کیا ہے آپ نے. اگر ہر روز صبح ایک آیت سے بھی آپ شروع کر دیں اور بار بار اس کو پڑھیں اور اپنے لیے جیسے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ 1 گھنٹہ تو میں نے اٹھنا ہی نہیں، قرآن ہی پڑھتے چلے جانا، جو مرضی ہوتا رہے، اپنے سارے گیجٹس، فون وغیرہ سب کچھ ایک طرف کر کے آپ کو، آپ کا کمرہ ہو اور آپ کا قرآن ہو اور آپ اپنا حفظ شروع کر دیں. آپ یہ نہ سوچیں بھول رہا ہے تو دوبارہ یاد کر لیں، پھر بھول گیا تو پھر یاد کر لیں، زندگی اسی میں گزر جائے. یہ بڑی اچھی بات آج مجھے پتا چلی کہ میں کیونکہ قرآن حفظ ہوں تو میں بار بار بھول جاتی ہوں، تو میں نے ایک مخصوص ٹائم رکھا ہوا ہے فجر کے بعد، تو وہ جب پڑھتی ہوں تو مجھے بس ایسا ہوتا ہے کہ یہ پریشیس ٹائم ہے میرا جو میرے رب اور میرے درمیان ہے. تو اس میں مجھے بڑا دل کا سکون بھی ہوتا ہے اور ہر قسم کا ڈپریشن دور ہو جائے گا. گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنا ایک وقت مقرر کر لیں قرآن حفظ کرنے کے لیے، دعائیں پڑھنے کے لیے، آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کوئی چیز بیچ، فون وغیرہ تو سب بند کر کے رکھ دیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایمرجنسی نہیں آ جاتی، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر شر سے بچائے گا. لیکن پوری یکسوئی اور ایمانداری کے ساتھ وہ وقت اپنا اس کام کے لیے رکھیں. سازا ہم لوگ سمجھتے نا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو اطاعت اللہ ہے ہی نہیں جب تک ہم نے منافقت نہیں چھوڑی اور ہمارا ایمان نہیں بڑھتا، تو ہمارا اطاعت اللہ کیسے ہو گئی؟ جی، کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ ضائع اس عورت کا جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی تھی. ساری نیکیاں برباد. ہم سمجھتے ہم نے بڑے بڑے کمال کر لیے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جائیں اور سب صفا صاف ہو. میں یہ سوچ رہی تھی جیسے دل کی بیماری کی آپ نے بات کی، تو ہم سرسار بننے سے اور متشدد بننے سے تو بچ جاتے، لیکن متفحق کی کیٹیگری میں فال کر جاتے ہیں. بات ہم مختصر بھی کریں گے اور اتنی اس طرح بھی نہیں کریں گے، ہمارا انداز بھی، لیکن اسی میں ہم دل میں یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے بہت اچھی بات کی. جی، ہم نے سب سے اچھی بات ہے، ہم سب سے بہتر ہے. سادہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ایمان کمزور ہو تبھی انسان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، تو میں اس کو سوچ رہی تھی. اور یہ جو آپ نے جو پازیٹیو باتیں بتائیں جیسے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے ہم اللہ کو مزید پہچانتے ہیں اور ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے.
ذرا اللہ کی آیات ہی ہمیں اللہ کی پہچان کراتی ہیں اور کیا کام ہے جو اللہ کو پسند ہے اور کون سے کام ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. جب ہم تلاوت غور و فکر سے کرتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے. پھر عملی زندگی میں ہم ہر وہ کام کرنے سے بچتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتا ہو. بالکل. دیکھیے کیا وہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک جو روز قرآن کے لیے وقت نکالتا ہو اور دوسرا جو سارا دن گزر جائے اور وہ قرآن کی شکل بھی نہ دیکھے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں اگر ایک دن مر جائیں تو ایک ہی جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، ایک ہی جیسے درجات ہوں گے؟ نہیں، صاحب قرآن کہیں اور قرآن کے بغیر زندگی بسر کرنے والا کہیں اور. پھر ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے نہیں، ہم تو لوگوں کی بڑی خدمت کے کام کر رہے ہیں اس لیے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں. تب بھی وقت ہے، اس میں بھی فراغت مل جاتی ہے، پڑھنے والے تو بنے. جی. جب سے یہ اسٹارٹ ہوئی ہے بک تو میں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو واچ کر رہی ہوں کہ میں کتنی باتیں جو ہیں وہ لایانی ہو رہی ہیں، اور اس میں میں نے دیکھا کہ اتنی باتوں سے میں رکی کہ کوئی کمنٹ پاس کر دینا، یا انفیکٹ اگر گاڑی چلاتے ہوئے بھی کوئی آگے سلو جا رہا ہے تو اننیسیسری بڑبڑانا، مطلب اتنی چیزیں مجھے لگ رہا تھا کہ کتنی زیادہ پرسنٹیج آف جو انرجی ہے وہ بچ رہی ہے جسٹ بیکاز فون اٹھانے لگی بات کرنے کے لیے. تو ایسا اتنی ضروری بات نہیں کرنی ہے، کوئی بات نہیں، جسٹ میسج پہ کر دیتی ہوں. مطلب اتنا زیادہ مجھے اپنے اوپر لگا. ہم فون بھی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے نا. تو ہم سوچتے چلو فون کر کے دل بہلائیں، اور اس دل بہلانے میں پھر غیبت، چغلی، ادھر کی سب باتیں ہو جاتی ہیں. کتنا کم ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعی ضروری اور مفید کام کے لیے ہم نے فون کیا ہو. اور اگر یہ بے چینی ہماری قرآن سے دور ہو چکی ہو، بلیو می ضرورت ہی نہیں رہے گی کسی لغو بات سے دل بہلانے کی. کہ جتنی لغو باتوں سے لوگ اپنے دل بہلاتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کا شہد چکھا ہی نہیں، قرآن کا لطف چکھا ہی نہیں، یہ مٹھاس پائی ہی نہیں. جس کو قرآن کی مٹھاس مل جائے پھر اس کو کچھ اور چاہیے نہیں ہوتا. وہ اتنا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا اس کا، جیسے پیٹ بھرا ہو نا اگر، تو کوئی کھانے میں سونے جیسی چیز بھی پیش کرے تو طلب نہیں ہوتی. تو جب اچھی چیزوں سے پیٹ بھر جائے گا تو پھر پی پر خون بھرنے کی ضرورت نہیں جو گندی شعر و شاعری اور گانے بجانے اور ایسی چیزوں میں ہے. ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ ہے نا کہ زبان اس کی ذرا تیز ہے لیکن دل کی بہت صاف. تو آج یہ بات مجھے بہت دل میں ہو رہی ہے کہ دلوں کو صاف کرنے کی پہلے ضرورت ہے، زبان کنٹرول خود ہی ہو جاتی. بالکل. میں کل ایک جگہ میت میں گئی تھی تو وہاں میں نے تھوڑا سا پہلے قرآن پڑھا، پھر میں نے یہ باتیں، کیونکہ سب اپنی اپنی باتوں میں ہی مصروف تھے، تو پھر میں نے یہی ذکر کیا کہ ہم بات جیسے کرتے فالتو باتیں نہ کریں. تو حقیقت میں ہم اتنا بچے ہیں سب ان چیزوں سے کل سے، اور یہ کہ واقعی سے ہم لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں. تو پھر میں نے کہا آپ کسی جگہ 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں، باتیں تو بعض اوقات میں انالائز کرنا شروع کرتی ہوں کہ ان میں سے کتنی باتیں جو واقعی ضروری بھی تھی کرنی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اپنے دل کی بڑاس نکالی جا رہی ہوتی ہے. دل مچل رہے ہیں کیونکہ دل رجے ہوئے نہیں ہے نا، ان کو اللہ کا کلام ملا نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کچھ اور کرنا ہے. جی. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی زبان کو چاہیے، شہوت ہوتی ہے نا یہ بھی. تو اگر ہم تلاوت کو ہی دیکھ لیں تو ان کی تلاوت کرنے کے دوران وہ نیڈ جو ان کی زبان کی چلنے کی ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو بینیفیشل استعمال کر لیا تو. صحیح. چلیے آگے چلتے ہیں.